اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى يوم الدين اما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة وقال نفسه الشريف في موقع آخر ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ آپ حضرات کی خدمت میں روزانہ سرور کائنات ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو ارشادات کو عنوان گفتگو کے بطور پیش کرتا ہوں۔ آج بھی انہی دونوں ارشادات کو زبان سے دہرانے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ بھی چھوٹا شرف نہیں ہے، جیسے چھوٹے بچے جب بولنے لگتے ہیں تو بڑوں کی بات کو کی نقل کرتے اور دہراتے ہیں، لیکن اگر ان میں کوئی بچہ بڑوں کی کسی بڑی بات کو دہرا لے تو پھر وہ بچہ توجہ کا ٹھکانہ بن جاتا ہے کہ بڑا تیز ہے۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، سردار انبیاء و مرسلین ہیں، ہمارے ولی ہیں، مولا ہیں، مگر انہوں نے ایک رشتہ اپنا اور بتایا ہے، اپنا بھی اور مولا علی علیہ السلام کا۔ حضور نے فرمایا کہ انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ تو اب اگر ان کی کسی بات کو ہم میں سے کسی کو یہ توفیق مل جائے کہ ان کی حدیث کو زبان سے دہرا لے، ان کے ارشاد کو زبان سے دہرا لے، ان کی بتائی دعا کو دہرا لے، تو چاہے سمجھے بغیر دہرائے تب بھی بڑا شرف ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم دعا کرنے بیٹھیں تو ہم صرف ترجموں پہ اکتفا نہ کریں، کتابیں پڑھنے بیٹھیں تو صرف روایتوں کے ترجموں پہ اکتفا نہ کریں، ان کلمات کو بھی زبان سے دہرائیں جو کلمات ان کی زبان سے نکلے ہیں، ان کا اپنا ایک اثر ہے۔ بہرحال میں روزانہ آپ حضرات کی خدمت میں دو روایتیں، دو ارشادات حضور کے پڑھتا ہوں، دونوں کا تعلق سید الشہداء علیہ السلام سے ہے۔ پہلی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں۔ اب ان دونوں جملوں میں بہت سے پیغامات چھپے ہوئے ہیں جو انشاءاللہ اگلی شبوں میں دھیرے دھیرے آپ کے سامنے
علماء نے جو کچھ لکھا ہے اس سے استفادہ کر کے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دوسرا جملہ ہے انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، شہادت حسینی سے مومنین کے دلوں میں وہ حرارت آئی ہے، وہ گرمی پیدا ہوگی، وہ آگ لگے گی جو غم و اندوہ اور علم کی آگ نہ ٹھنڈی ہوگی، نہ وہ جذبہ کم ہوگا، نہ وہ جوش کم ہوگا، نہ وہ غم و علم کی کیفیت کم ہوگی، وہ گرمی باقی رہے گی۔ میں گزشتہ 2-3 شبوں سے آپ حضرات کی خدمت میں جو کچھ بھی تذکرے کر رہا ہوں اس کا ایک ہی ہدف پیش نظر ہے کہ ہماری کمزوریوں میں کمزوری ہے بھولنا، اور ہماری زندگی کے لوازم میں جن سے زندگی بچ نہیں پاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی طرف لگ جاتے ہیں تو کسی طرف سے کم، ہماری طرف توجہ کم ہو جاتی ہے یا بے توجہ ہو جاتے ہیں۔ اور ہماری کمزوریوں میں کمزوری یہ بھی ہے کہ جو چیز سہولت سے مل جائے، جو چیز فراوانی سے مل جائے، اس کی ہم ناقدری کرنے لگتے ہیں۔ جو پیشنماز روزانہ آپ کو مل جاتے ہیں، مثال ہوتی ہے، حقیقت نہیں ہوتی، میں کوئی بھی شخصیت میرے پیش نظر نہیں، لیکن یہ مثال ہے کہ جو پیش نماز آپ کو روزانہ ملتے ہیں ان سے وہ آپ کا تپاک ملاقات پہ باقی نہیں رہ جاتا جو سال میں ایک آدھ بار آپ کو مل جاتا ہے۔ میں ہی مثلا سال میں ایک مرتبہ حاضر ہوتا ہوں، آپ بڑھ کے ملتے ہیں محبت میں، لیکن یہاں مستقل مولانا تشریف فرمایا، آپ ان کی عزت و احترام میں کوئی کمی نہیں۔ میں پھر عرض کروں، بہت مشکل ہو گیا ممبر سے کچھ کہنا، ممبر سے کوئی بات کہی جائے، ہماری کمزوری میں کمزوری یہ بھی بن گئی ہے کہ ہم پازیٹیو کم رہتے ہیں، نگیٹیو زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے سلیقہ یہ سکھایا، مذہب نے سلیقہ سکھایا، اس حد تک سکھایا، چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے داہنے کان میں کوئی کچھ کہے، اب کوئی ایسی بات جو تمہیں بری لگے، جس کا کوئی غلط مطلب نکل رہا ہو، جس سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو، اور وہ فوراً بائیں کان میں آ کے کہے کہ میری یہ مراد نہیں تھی، تو مان لینا اسے۔ تو ہمیں تو سکھایا گیا ہے کہ حتی الامکان ہر مومن کے ہر عمل کو بہتر رنگ دینے کی کوشش کرے۔ اگر خدا نخواستہ وہ اس ہوٹل سے بھی نکل رہا ہے جہاں شراب بھی پلائی جاتی ہے کھانا کھانے کے ساتھ، اگرچہ وہاں بیٹھنا جائز نہیں ہے اس میز پر کم سے کم، لیکن اگر نکل رہا ہے تو ہم فوراً یہ طے نہ کر لیں کہ فلاں صاحب وہ باہر سے نکل رہے تھے، پکے شرابی نہیں، ہم اس کی تعویل کریں کہ کسی سے ملنے گئے ہوں گے، کسی کام سے گئے ہوں گے، کسی ضرورت سے گئے ہوں گے۔ تو ہمارے معاشرے کو جدھر ڈھالنے کی کوشش مذہب نے کی ہے، ان میں سے بہت سی چیزیں ہیں جس سے ہم دور ہو گئے، اور ان میں سے ہر چیز کی دوری ختم کرنے اور بھلائیوں تک کھینچ کے لانے کا بہترین زمانہ یہ ایام اذاں، ان میں ہمیں نیکیاں یاد دلائی جاتی ہیں۔ دوسرے کا خیال رکھنا سیکھو، دوسرے کے لیے اپنی ضرورت کو چھوڑنا سیکھو، کمزور کی مدد کرنا سیکھو، مظلوم کا ساتھ دینا سیکھو، ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہونا سیکھو۔ اپنے بچے بھوکے رہ جائیں مگر دین کی حفاظت کی فکر تمہارے، نہ جانے کتنی خوبیاں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ بات کہنے میں مشکل ہوتی ہے، ہر جملے کے 2 مطلب نکالے جا سکتے ہیں، ایک نگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے، ایک پازیٹیو تھنکنگ کی وجہ سے۔ مذہب کہتا ہے سب کے ساتھ حسن ظن رکھو، یہ زو والا ظن ہے، زے والا نہیں ہے۔ مانی مجھے نہیں معلوم کتنے اردو والے اتنے بیٹھے ہیں، ایک ظن زے سے ہوتا ہے اور ایک ظن زو سے ہوتا ہے۔ زے والی ظن عورت ہے اور زو والا ظن ہے گمان۔ تو یہاں جو ہم کہہ رہے ہیں اس کا بھی مطلب کوئی نکال نہ دیں کہ مومن کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ خوبصورت بیویاں لاؤ، نہیں، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ پڑھنے میں غلطیاں بہت ہوتی ہیں۔ تحفۃ العوام میں لکھا ہے، اب بھی لکھا ہی ہوگا، پرانی کتاب ہے، کہ نماز میں واجب ہے ستر عورتین کرنا۔ ستر کہتے ہیں چھپانے کو،
عورتین کہتے ہیں شرمگاہوں کو. کسی نے پڑھا کہ قبلہ یہ کیا لکھا ہے کہ نماز میں 70 عورتیں واجب ہیں. 70 عورتین کو اردو میں 70 عورتیں. اب آپ اردو ہی نہیں پڑھتے تو سمجھیں گے بھی نہیں، لہذا صلوات بھیجیے آگے بڑھیں. ایک اور صلوات بھیج دیں محمد علیہ. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہماری کمزوریوں میں بہت سی کمزوریاں ہیں. ہم جس سوسائٹی میں ہیں وہ حسینی سماج ہے، اس میں ایک دوسرے کو پہلے اچھا سمجھو، اور مذہب ہمیں یہی سکھاتا ہے. پہلے جسے دیکھو اسے اچھا سمجھو، بلکہ اپنے سے بہتر سمجھو. چلیے اب آ گئی بات، اور حسینی سماج ہی سے جڑی ہے اور عزاداری کے پیغامات ہی یہی ہیں، لہذا مجھے سنا دینے میں بھی کوئی تکلف نہیں کرنا چاہیے. ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ جو کوئی تمہیں دوسرا دکھائی دے اسے اپنے سے اچھا سمجھو. کیوں سمجھیں؟ اسلام بے دلیل بات نہیں کرتا، اسلام بے عقلی کی بات نہیں کرتا، اسلام زور زبردستی کی بات نہیں کرتا. سب جگہ عقل کا کارفرما ہوتی ہے، اور ہر جگہ حکمت اور مصلحت اور ریزننگ ہوتی ہے، چاہے ہمیں پتہ چلے اور چاہے پتہ نہ چلنے پائے. کا 3 طرح کے لوگ ملیں گے. یا مجھ سے سن و سال میں بڑے، میں 66 کا ہوں، وہ 70 والے. ایسے مجھے بہت فائدے ملتے ہیں، ابھی وہ بھی سنا دیتا ہوں. یا مجھ سے ایج میں بڑے، یا مجھ سے ایج میں چھوٹے، وہ 40 کے ہیں، وہ 20 کے ہیں، اور یا میری برابر، وہ بھی 66 میں بھی 66. تو جو بڑے انہیں کیوں اچھا سمجھے اپنے آپ سے؟ اس لیے اچھا سمجھیں کہ ان کی عمر مجھ سے زیادہ ہے کہ نہیں. میں 65-66 کا، وہ 75 کے، 10 سال انہیں مجھ سے زیادہ ملے. تو میں 15 سال میں جب بالغ ہوا تھا تو مجھے کتنے سال ہوئے بالغ ہوئے؟ 51 سال. اور ان کو کتنے سال ہو گئے بالغ ہوئے؟ 75 میں سے 15 گھٹا دیجئے تو کتنے بچے؟ 70. تو مجھ سے 10 سال ان کو زیادہ ملے ہیں بالغ ہونے کے بعد نیکیاں کرنے کے لیے. اگر نیکیاں کرنے کے 10 سال زیادہ ملے ہیں تو پھر وہ مجھ سے اس لیے اچھے ہیں کہ ان کو زیادہ نیکیوں کا موقع ملا ہے، تو انہوں نے ان کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہیں. اچھا صاحب، ان کو نیکیوں موقع زیادہ ملا، مجھ سے اچھے ہیں. اب جو مجھ سے 20 سال چھوٹے ہیں، ان کو تو مجھ سے کم موقع ملا. 20 سال نماز میں نے زیادہ پڑھی ان سے، روزے میں نے زیادہ رکھے، مجلس میں نے زیادہ پڑھی، زیادہ کی. کا الٹی دوسری طرف سوچو، بالغ ہونے کے بعد، عقل مند ہونے کے بعد خالی آدمی کو نیکیوں کا موقع نہیں ملتا، گناہ کا موقع بھی تو ملتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا موقع بھی تو ملتا ہے، جھوٹ کا، غیبت کا، ستانے کا، لوگوں کو تنگ کرنے کا، موٹر سائیکلوں کی ہوا نکال دینے کا. میں سامنے جوان بیٹھے، میں بھی جوانی سے گزرا ہوں، جن باتوں میں مزہ آتا تھا، کچھ نہیں تو پنچر ہی کر دو. یہ بھی فطرت کے خلاف ہے. آدمی کو دوسروں کو ستانے میں آرام نہیں ملنا چاہیے، آدمی کو دوسروں کو آرام پہنچانے آرام ملتا ہے. یہ بھی مسخ فطرت ہے ہماری کہ ستانے میں آرام ملنے لگے، تکلیف پہنچانے. تو چھوٹا ہے وہ کیوں مجھ سے اچھا؟ اس لیے کہ اس کی ایج مجھ سے 10 سال کم ہے، تو اسے 10 سال گناہ کرنے کے کم ملے، اس لیے مجھ سے اچھا ہے. اچھا صاحب، برابر والا کیوں اچھا ہے؟ ان کو جو چانس ملا نیکی کا، میرے برابر، وہ بھی 66 میں بھی 66. ان کو برائی کا، گناہ کا موقع ملا تو وہ بھی میرا برابر. اب یہ مجھ سے اچھے کیوں ہیں بھائی؟ کہا یہ اس لیے اچھے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے کرتوت کیا کیا ہیں، اور تمہیں یہ نہیں پتا کہ ان کی برائیاں کیا کیا ہیں، تو پھر تم سے اچھے ہیں. تو ہمارا معاشرہ تو ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھو، اور یہی اچھے معاشرے کے جب سب ایک دوسرے کو بہتر سمجھیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر آدمی ماحول میں احترام کا ماحول پیدا ہو جائے گا، جو ہمیں کربلا سکھاتی ہے. وہاں جون غلام تھے تو ان کے ساتھ غلام ہو، اپنی اوقات میں رہو، معاذ اللہ کہیں کوئی رویہ ہو تو بتائیے. بلکہ کچھ زیادہ ہی ناز برداری ہے کہ دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ ان کو چہرے کو نورانی کر دے، ان کے بدن میں خوشبو کر دے. تو جو کمزور ہے اس کا زیادہ خیال ہے. اب آئی ہے بات تو پھر تیسری روایت بھی سن لیں، اللہ کرے یاد رہ جائے آپ کو. جی چاہے تو صلوات بھیج لیجیے.
محرم یہی سب سکھانے کے لیے آتا ہے، یہ ایام اعزا یہی سب سکھانے کے لیے ہیں۔ میں بھی صراحت سے اس موضوع پہ آ رہا ہوں جس سے میں نے روز بات کی ہے، لیکن کام کی بات آتی ہے میں سناتا چلا جاتا ہوں۔ یہ کچھ کربلا سے الگ نہیں ہے، یہ سب پیغام کربلا ہے، اور ہم کو ان مجلسوں میں، نظرداریوں میں یہی پانا ہے، اسی لیے ان مجلسوں میں آنا ہے، اسی لیے ان جلوسوں میں آنا ہے کہ ہم یہ سب سیکھیں، ایک دوسرے کا احترام سیکھیں، ایک دوسرے کا خیال کرنا سیکھیں، بزرگوں کا احترام سیکھیں، بچوں سے نرمی کرنا، برتاؤ سیکھیں، جوانوں کو عزت دینا سیکھیں، بزرگوں کو جوان سن لیں، بزرگوں کو کتنا احترام دینا، اور بزرگ بھی سن لیں کہ ان کی ڈیوٹی کتنی ہے۔ ایک حدیث ہے کہ الشیخ فی بیتہ کالنبی فی امتہ، ہر بوڑھا، شیخ بوڑھے کو کہتے ہیں، ہمارے ہاں شیخ، البتہ شیخ کا لفظ سید کے مقابلے میں بھی ہے، سید اور غیر سید بھی، لیکن عربی میں اصل لفظ ہے شیخ، بوڑھا، بزرگ، اور سید سردار کو، ریسپیکٹڈ کو کہتے ہیں، چاہے وہ نسلاً سادات میں ہو چاہے نہ ہو۔ عربی میں سیدہ اندرا گاندھی بھی لکھا جاتا تھا، تو وہ سیدہ اندرا گاندھی کا مطلب یہ نہیں کہ بعد میں ہوا، یہ بھی ملکہ صاحبہ جن کا بھی تھوڑے دن پہلے انتقال ہوا ہے، برٹن کی، ایک مولوی صاحب نے، خطیب صاحب نے، ذاکر صاحب نے ان کے لیے بھی ثابت کر دیا کہ وہ ماد اللہ حضرت زہرا کی نسل تھی۔ اللہ اس چاپلوسی سے بچائے، اور کرنا بھی ہے تو کم سے کم ممبر پہ جا کے نہ کرے آدمی۔ خیر بہت تلخی نہیں، اچھی بات ہوگی، نرمی پیدا کرنی، ایک صلوات بھیج دیجیے محمد والے میں۔ الشیخ فی بیتہ کالنبی فی امتہ، جوان بھی سن لیں، بوڑھے بھی سن لیں۔ کربلا ہم کو یہ بھی سکھاتی ہے جوانوں کو آگے کیسے بڑھایا جاتا ہے اور بوڑھوں کا احترام کیسے کیا جاتا ہے، یہ بھی کربلا ہی سکھاتی ہے۔ حدیث سن لیں، حدیث سنا دی میں نے آپ کو کہ بوڑھا، گھر کا بزرگ، کنبے کا بزرگ، فیملی کا بزرگ، اپنے گھر میں، ہر بزرگ جو اپنے گھر میں، بیت وہ گھر جس میں رہائش، دار ہر مکان جو میرا ہے وہ دار ہے میرا، چاہے میں وہاں گھوڑے باندھوں چاہے خود رہوں، لیکن جب میں خود رہوں گا تو وہ بیت بن جائے گا۔ سب باریکیاں عربی کی ہیں، اہل البیت کا لفظ آیا ہے، اہل الدار نہیں آیا ہے۔ خیر، تو بوڑھا اپنے گھر میں نبی کی طرح، نبی کے معاملات کیا ہیں؟ ایک ڈیوٹی نبی کی، ایک ڈیوٹی امت کی۔ بوڑھا اپنے گھر میں ویسے جیسے ایک امت میں ایک نبی ہوتا ہے۔ نبی کی ڈیوٹی کیا ہے؟ امت کی اصلاح کرنا، امت کو ہدایت کا راستہ دینا، امت کو صحیح باتیں بتانا، امت کو غلط باتوں سے آگاہ کرنا، امت بگڑنے لگے تو اسے سدھارنے کے لیے طاقت لگا دینا، امت اچھے کام چھوڑنے لگے تو اسے کرنے کے لیے اس پر طاقت کا استعمال کرنا۔ سید الشہداء جو نکلے مدینے سے، جو قلم سے لکھ کے دے کے گئے، اپنا مقصد اس میں ہی تھا، وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّتِ جَدِّي، میں اپنے جد، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے نکلا ہوں، بگاڑ ٹھیک کرنے نکلا ہوں۔ اب بگاڑ جہاں بھی ہو، بگاڑ عقیدے میں ہوگا، یہ ولایت کا انکار کریں گے تو ہم ان تک ولایت کا پیغام پہنچائیں گے، یہ وحی کا انکار کر رہا ہے، کمبخت کہہ رہا تھا نا، ماد اللہ اس کا شعر ہے کہ یہ ماد اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کا نام لے لیا میں نے، صلوات بھیجی، پیغمبر کا نہیں، کچھ نہیں تھے، ان کا کھیل تھا ماد اللہ۔ لا وحی جا ولا ملک نزل، نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، تو وہ خالی انکار ولایت کا مسئلہ نہیں تھا وہاں کہ وہ امام کی ولایت کو قبول نہیں کر رہا تھا یا مولا علی کی ولایت کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ کبھی کبھی ہم سے یہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ہم کربلا کے حسینی اہداف کو بہت محدود کر دیتے ہیں۔ یزید منکر خدا تھا، منکر نزول وحی تھا، منکر رسالت تھا، اس کا باپ بھی ایسے ہی تھا۔ بڑھاپے میں رسول اللہ کا نام سن کے، بڑھاپے میں کسی نے اس کے چمچا جو تھا مغیرہ یا کوئی ایسے ہی، وہ بھی ملعون تھا، مگر اس نے سمجھایا کہ بہت سب کر لیا، تمہیں جو حکومت کرنا، جو بھی کرنا سب کر ڈالا، اب تو چھوڑ دو یہ سب جو کر رہے ہو، ظلم و ستم اور بدنامی اور برائی اور پیغمبر کی توہین اور ان کی نسل کو ستانا، اب چھوڑ دو، اب سب تو پا لیا تم نے، حکومت تمہارے پاس نسلوں میں سب کر ڈالا۔ تو اس ملعون نے کہا کہ میں کیسے چین لوں، حضور کا نام بھی عزت سے نہیں لیا، ایک بھونڈا لفظ استعمال کیا کہ جب تک اس حضور کا نام لیا، جب تک اس کا نام
اذان میں سنائی دے رہا، مجھے کیسے چین آ سکتا ہے؟ تو وہ بھی منکر رسالت تھا، منکر رسالت نہیں تھا، منکر دین تھا، ورنہ کیسے بت کو جمعے کی نماز پڑھا دیتا؟ تو یہ سب دین کے منکر تھے، توحید کے، یہ اندر سے مشرک تھے۔ اور یزید تو پلہ ہی تھا اس ماں کی گود میں کہ جس کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں تھا، رقص و سرور کی محفلوں میں بگڑی ہوئی عیسائیت کے ہاتھوں، اصلی عیسائیت میں نہیں پلا تھا۔ تو خیر میں بات پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ تو یزید منکر ولایت نہیں تھا، منکر دین تھا، دین کا انکار کر رہا تھا۔ تو حسین نکلے تھے اصلاح کرنے، تو اصلاح کریں گے جو توحید کو نہ مانے گا اس کو توحید بتائیں گے، جو رسالت کا انکار کرے گا اسے رسالت بتائیں گے، جو ولایت کو نہ مانے گا اسے ولایت بتائیں گے، جو ایمان اس کے پاس ہوگا لیکن عمل کی دنیا میں قدم نہ رکھے گا تو اسے عمل کی راہ دیں گے۔ کوفے سے بلائیں گے، آؤ جہاد میں میرے ساتھ دو، بگاڑ اخلاق کو ہوگا وہاں اخلاق ٹھیک کریں گے۔ حسین کی فریادوں میں فریاد ہے کہ دیکھتے نہیں تم حالات کیا ہیں معاشرے کی، سوسائٹی کی، تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ کیا نہیں دکھائی دیتا؟ ان الحق لا یعمل بہ وان الباطل لا یتناہی عنہ۔ حسین جس ماحول کو دیکھ کے نکلے بدلنے، اس ماحول کی ترجمانی انہوں نے قدم قدم پہ کی ہے۔ انہیں میں ایک جملہ یہ بھی ہے، تم لوگ دیکھتے نہیں ہو کیا حالات یہ ہو گئے کہ حق پہ کوئی عمل نہیں کرتا اور باطل سے کوئی رکتا نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ وہ حالات ہیں کہ اگر اس میں کوئی مرد مومن مر جانا چاہے تو اس کی تمنا بے جانا ہوگی۔ یعنی جب ماحول ایسا ہو کہ حق پہ عمل نہ ہو، باطل پہ چوطرفہ عمل ہو، تو مومن کے جینے کی جگہ نہیں رہ جاتی، اسے ماحول بدلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بہرحال بات سے بات نکلی، کہتا چلا جا رہا ہوں۔ تو نبی کا کام ہے اصلاح امت، دین سکھانا، عقائد بتانا، اعمال بتانا، اخلاق بتانا، انسانیت سکھانا، آدمیت سکھانا، ظلم کے خلاف بتانا، عدالت کی راہ بتانا، امانت داری، یہ نبی کا کام ہے۔ تو بوڑھا کون ہے؟ اپنے بیت کا، اپنے گھر کا نبی ہے، بزرگ کی ذمہ داری یہ ہے۔ امت کا کام کیا ہے؟ امت کا کام ہے جو نبی بتائے اس سے سنو، جو نبی بتائے اس سے مانو، جو نبی بتائے سکھائے اسے سیکھو اور اس پر عمل کرو۔ تو میرے بزرگ سنتے جائیں، چاہے وہ بزرگ مردوں میں ہوں چاہے خواتین میں ہوں۔ آپ اپنی نسلوں میں مروت میں چپ رہنا چھوڑیے، انہیں بتانا شروع کیجئے۔ صبح نماز کے لیے نہ اٹھے تو اٹھائیے، روزہ نہ رکھے تو اس سے کہیے رکھو، پوتی بے حجاب نکلے تو کہیے بیٹا اب مجلس میں جا رہی ہو کم سے کم اب تو سر پہ چادر ڈال لو۔ بہو نکلنے سے پہلے اگر خوشبو لگانے لگے یا بیٹی اور لپسٹک لگانے لگے تو اس سے کہو کہ تم باہر جا رہی ہو نامحرموں میں، یہ حرام ہے، یہ اپنے شوہر کے لیے کرو، چاہے بیٹی ہو میری چاہے میری بہو ہو۔ میں گھر میں بڑا ہوں تو مجھے یہ سب سکھانا چاہیے، اور چھوٹوں کو لڑنا نہیں چاہیے۔ یہ بڈھے ہو گئے، ٹرے ہو گئے، ان کی نہیں سنے جائے گی۔ نہیں، ہم روز کہتے ہیں، میں مثال ہے پھر کہہ دیتا ہوں۔ حضور نے جب کہا تھا وہ لکھ کے دے دوں کہ جو مل جائے تو کبھی گمراہ نہ ہو، تو ان کے اوپر الزام کیا لگایا گیا تھا؟ معاذ اللہ ایسی ویسی باتیں کر رہے ہیں۔ الشیخ فی بیت، بزرگ اپنے گھر میں ویسا ہے جیسے نبی اپنی امت میں، دونوں کی ڈیوٹی ہے وہ انہیں اچھی باتیں بتائے، اور جوانوں کی ڈیوٹی ہے کہ ان کی اچھی باتوں کو صبر و تحمل سے سنے اور ان پر عمل کرے۔ ایک صلوات جوان زوردار طور پہ بھیج دے، محمد وعلی محمد۔ چلیے خیر، کم از کم اس بڈھے کی اتنی عزت تو ہے کہ جوانوں نے بھی سن لی۔ ایک صلوات بزرگ اور جوان اور ادھیڑ سب مل کے ایسی بھیج دے کہ سیدھے عرش اعلیٰ تک پہنچ جائے۔ خیر، میں پھر وہیں واپس لے آؤں۔ میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ ہم محتاج ہیں، ہماری کمزوریوں میں ہے یہ بات کہ ہم بھولتے ہیں، ہم بے توجہ ہو جاتے ہیں، ہم ادھر ادھر لگ جاتے ہیں، ایک کام میں لگتے ہیں دوسرا کمزور ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ نے اس کا ہماری تربیت میں مسلسل اہتمام کیا۔ دن بھر کاروبار میں لگے رہو گے تمہیں نماز جماعت میں بلا لے گا، مسجد میں بلا لے گا، چوکا دے گا، یاد آئے پلٹو پلٹو پلٹو، ہر شب جمعہ بلا لے گا، پھر ہر جمعے میں بلا لے گا،
عیدوں میں بلا لے گا، حج میں بلا لے گا، عاشورے میں بلا لے گا، اربعین میں بلا لے گا، بلا کے چونکائے گا، جگائے گا، چونکائے گا، چھوٹے چھوٹے فاصلوں پہ چھوٹی چھوٹی ایریا کو جمع کرے گا، ٹوکتا جگاتا چوکتا جگاتا رہے گا. نکلو بسم اللہ کہہ کے نکلو، نعمت ملے تو بسم اللہ کہہ کے کھاؤ. ہر قدم پہ بھولے کو یاد دہانی کا ڈیزائن اس نے بنا رکھا ہے. انہیں میں بڑے بڑے ڈیزائن ہیں جو پورے بھولے دین کو بھی یاد دلا دیں. اور ان میں سب سے بڑا اہتمام اس عزاداری کے لیے ہے. گھڑی کہہ رہی ہے کہ بات بہت دیر تک کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی. میں آج 2 باتیں کہنے آیا تھا، ان کی ابتدا آج کر دوں گا، شاید کل انشاءاللہ بات مکمل کر سکوں. اہتمام عزا، یہ بات ہم آپ سب جانتے ہیں کہ جس کام کی جتنی اہمیت ہوتی ہے اسی اعتبار سے اس کا اہتمام ہوتا ہے. ایک معمولی سا مہمان ہم نے بلا لیا، روزمرہ آتے جاتے ہیں، جو گھر میں رکھا لا کے رکھ دیا. لیکن کبھی کبھار والے ہیں تو 2-4 ایک 8 ڈش لے آئے. اور کوئی بڑی شخصیت ہمارے خیال میں VIP آ گئی تو پورا اہتمام کر رہے ہیں، حالانکہ پتہ ہے بیمار آدمی کھائے ہوئے کچھ نہیں. تو جس کی جتنی اہمیت اس اعتبار سے اتنا اس کا اہتمام اور انتظام ہوتا ہے. اگر ہمارا کہنا یہ ہے اور خیال یہ ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ تو ہر فرش اعضاء پہ آتے ہیں، صرف ماہ محرم پہ نہیں، وہ تو ہر فرش اعضاء پہ آتے ہیں، ہر وہ جگہ جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں آتے ہیں. لیکن اگر ہمارے خیال میں، ہمارے کلچر میں یہ نوحے اس طرح کے ہیں کہ مہمان آ رہے ہیں، اور جب ایام رضا ختم ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے مہمان چلے گئے، جاتے نہیں. لیکن ہمارا تصور ایسا ہوتا ہے تو پھر ہمیں اس کا اہتمام بھی اسی اعتبار سے کرنا ہوگا. ان کے آنے کا اہتمام ان کے شایان شان ہوگا. ان کے شایان شان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے گھروں میں تلاوت کی آواز سنائی دینے لگے، ہمارے گھروں میں نیکیاں ہونے لگیں، جو چھوٹی تھیں وہ ہو جائیں، جو برائیاں آ گئی تھیں وہ رک جائیں، تاکہ جب وہ آئیں، ہم مولویوں کو بلاتے ہیں تو جو آپ کو لگتا ہے ایک تصویر صحیح نہیں ہے اسے الٹا کر کے رکھ دیتے ہیں. ایک زمانے میں ٹی وی کے خلاف بڑا کچھ لوگ مطلقاً ٹی وی کو حرام کیے تھے، تو ٹی وی پر پردے رکھ دیے جاتے تھے. یہ سب آنکھوں دیکھی ہے. VCR چلتا تھا، اس کے نیچے یہ موٹے موٹے کیسٹ کے ڈبے رکھے ہوتے تھے. جتنی فلمیں پسندیدہ سب کے جب ہم جاتے تو اس پہ پردہ پڑ جاتا تھا. تو اگر ہمارے جیسے حقیر کے لیے آپ اہتمام کرتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو مجھے ناگوار لگتی ہے وہ مجھے نہ دکھائی دے، تو آپ نے اپنے آقا کو مہمان کیا ہے، تو پھر اہتمام کیجئے. ہمارے گھر میں، ہمارے کردار میں، ہمارے لباس میں، ہمارے انداز میں، ہماری زبان میں کچھ ایسا نہ دکھائی دے جو ان کو آنے پر رنجور کرے، انہیں اچھا لگے کہ انہیں ہمیں بلایا ہے تو انہیں ہماری مہمانی کا سلیقہ بھی ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. اس نے کتنا اہتمام کیا ہے، کتنا اہتمام کیا ہے. میں ایک نمونہ آج اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں نے کل تک عرض کیا تھا کہ حسین کی عزا کو ہماری زندگی سے جوڑا ہے، اور اس زندگی میں اس حصے سے جوڑا ہے کہ جو ہر وقت ہم اس کے ضرورت مند ہیں. پانی سے جوڑا ہے، ایک آہ بھر لو تو سانس سے جوڑ دیا، آنسو سے جوڑ دیا. ہماری زندگی میں جتنی جہاں جہاں یاد دہانی ممکن تھی وہاں ذکر حسین سے جوڑ دیا. میں روز یہ روایت پڑھتا رہا ہوں کہ فرمایا معصومین نے کہ ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی طینت سے بنے، لہذا ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہماری رنجیدگی میں رنجیدہ ہوتے ہیں. ان کی خوشی میں خوشی اور ان کی رنجیدگی میں رنجیدگی. اسی لیے ہمارے یہاں شریعت کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ چاند نکلنے کے بعد مثلا اپنے مرحوم کے لیے سیوم کا 40واں نہیں کر سکتے. لیکن یہ ہمارے بزرگوں نے اسے احترام دیتے ہوئے کہ اب ہم حسین کو یاد رکھیں گے، اپنے مرحوم کو یاد نہ کریں گے، نہیں کیا. میں یہ وضاحتیں اس لیے کر دیتا ہوں کہ جوان یہ نہ سمجھے کہ ایسی کوئی پابندی ہے. یہ ہمارے بزرگوں نے ایک اہتمام کیا اس کے لیے کہ اب ہم اپنے خوشی اپنے غم کو بھولیں گے، حسین کا غم یاد رہے گا. ہمارے گھر میں اگر کسی کی موت کا دن، برسی کا دن، کسی ولادت کے دن پڑ جائے تو دن مجلس نہیں رکھیں گے، محفل ہوگی. محفل اور مجلس خوشی اور غم کی علامت. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ غم حسین، اور ہم ان کے پیروں ہیں تو ان کی خوشی میں ہمیں خوش ہونا، پھر اپنا غم نہیں، نہ کوئی غم. خوشی ہے تو خوشی اور غم ہے تو غم.
لیکن اہتمام عزائے حسین کو پہچانیے، ذکر حسین کو، یاد حسین کی عظمت کو پہچانیے۔ خطیب اعظم مولانا غلام اصغر اللہ مقامہ سے سنی ہوئی بات دہرا رہا ہوں، بہت قیمتی۔ ہم آپ جو سال بھر اعمال کرتے ہیں جن میں مختلف شبیں آتے ہیں، شب جمعہ، جمعہ عید ہے تو شب جمعہ ایک طرح سے شب عید ہے، اس کو بھی چھوڑ دیجیے۔ خود عید، رمضان کے بعد والی عید، عید الفطر یا بقرعید، عید الاضحیٰ، یا اس کے علاوہ جتنی عیدیں اور خوشی کے مواقع آتے ہیں جن میں کچھ اعمال لکھے ہیں، غم کے مواقع نہیں، خوشی کے مواقع، شب قدر، ایسی جتنی خوشی کے مواقع ہیں، اہتمام عزائے حسین کو دیکھیے، غور کیجئے گا۔ جتنے ایسی شب جمعہ سے لے کے شب عید الفطر، روز عید الفطر اور مباہلہ، اور جتنی عیدیں سال بھر آتی، خوشی کے مواقع، ولادت مواقع، جہاں اعمال لکھے ہیں وہاں خوشی کے موقع پر بھی مستحب ہے زیارت سید الشہداء۔ یعنی ان خوشی کے موقع پر جو مذہب نے دی ہے، وہاں بھی غم حسین کو، یاد حسین کو برقرار رکھنے کا نظام پروردگار نے بنایا۔ اب اس کے بعد اگلی بات، وہ بھی خطیب اعظم تھا۔ کبھی کبھی ہم کہیں کہیں سنی سنائی باتوں پہ بھروسہ کر کے نہ جانے کیا کیا سوچنے لگتے ہیں۔ غلام عسکری کا جملہ سنا رہا ہوں، دیکھیے کیسا مولائی ہے، کیا فضیلت کا رخ نکالا ہے اور کیا عزاداری کا رخ نکالا ہے کہ خوشی کے موقع پہ بھی غم حسین اللہ نے رکھا ہے۔ اب اس کو دوسرا سنیے پہلو، ہماری خوشیوں میں ہر جگہ غم حسین شامل ہے، مگر پھر غور کیجئے گا، پوری مفاتیح الجنان دیکھ ڈالیے، ہر موقع پر زیارت سید الشہداء، اور ائمہ کی بھی ہے مختلف مواقع پر، لیکن زیارت سید الشہداء سے کوئی موقع خالی نہیں ہے۔ مگر پورے سال میں صرف ایک عید ہے، پورے سال میں صرف ایک عید ہے کہ اس دن حسین کی یاد، زیارت حسین مستحب نہیں ہے، اور اس دن کا نام ہے عید غدیر۔ اگر غدیر، اگر عاشورہ خالص ترین غم کا نام ہے تو غدیر خالص ترین خوشی کا نام ہے، جہاں اس پروردگار نے جس نے ہر قدم پہ غم حسین کو رکھا تھا، اس دن اس خوشی میں اس غم کو بھی شامل نہیں کیا۔ اور اگر غدیر کو سمجھا گیا ہوتا، غدیر کو مانا گیا ہوتا تو کربلا نہ ہوتی۔ غدیر کو نہ سمجھا گیا، نہ مانا گیا، لہذا کربلا ہوئی۔ اس لیے ہمیں غدیر کو بھی پہنچانا چاہیے اور کربلا کو بھی پہنچانا چاہیے، تاکہ اب وہ پیغام جو غدیر میں آیا تھا، اس پیغام کو جس کے بقا کے لیے کربلا ہوئی، اس کے نظام، جس نظام کے لیے پیغام آیا تھا، زمین پر عدل و انصاف کی حکومت قائم کی جائے اور امن و امان قائم ہو اور ظلم و ستم ختم ہو اور نابرابریاں ختم ہوں، ایک دوسرے کے حقوق کا پاس و لحاظ ہو۔ روایات کی زبان میں کہ ایک ہی گھاٹ سے بکری اور شیر پانی پئیں، مثالوں کی دنیا بھی ہوتی ہے، روایات میں مثالیں ہوتی ہیں۔ یہ ماحول بنے تو یہ ماحول کربلا بنائے گی۔ اس اہتمام کے پیچھے اللہ نے، بس میں بات کو آخری منزل پہ لا کے کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے عزاداری کا اتنا اہتمام کیوں کیا ہے؟ دیکھیے دین کے 3 مرحلے ہیں، ایک ہے اللہ کی بارگاہ سے آنا، ایک ہے لوگوں تک پہنچنا۔ میں بہت دہراتا ہوں اس بات کو، لیکن نتیجہ آج ایک اور نکالنا چاہتا ہوں۔ بات پرانی لیکن ایک نتیجے کے لیے دہرا رہا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ سے دین آتا ہے، خود سے آتا نہیں ہے، بھیجا جاتا ہے۔ اللہ
آئے گا، خود سے نہیں آتا، تو کوئی لائے گا، وہ لانے والا رسول ہے۔ اب دین آ گیا تو اگر رسول کے پاس آ گیا تو ہمارے آپ کے پاس نہیں پہنچے گا، نہ ہمیں وحی آئے گی، نہ الہام آئے گا، نہ فرشتہ آئے گا، نہ خود دین آئے گا کہ چلو ہمیں مانو، کوئی پہنچائے گا۔ جب پہنچایا جاتا ہے تو پھر کچھ لوگ مان لیتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے۔ جو نہیں مانتے ان میں سے کچھ اتنا دین سے متنفر ہو جاتے کہ اس کے مٹانے پہ لگ جاتے ہیں۔ تو جب دین مٹایا جانے لگے تو نہ دین خود تلوار سے لڑتا ہے، نہ قلم سے لڑتا ہے، نہ زبان سے لڑتا ہے۔ اپنی حفاظت دین خود نہیں کرتا، دین کو بچانے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو 3 مرحلے ہیں دین کے، لانا اور آنا ایک لانے والے کی ضرورت ہے، پہنچانا اور پھیلانا ایک پھیلانے والے کی ضرورت ہے، اور بچانا ایک بچانے والے کی ضرورت ہے۔ یہ 3 منصب اللہ نے وجود میں لائے، اللہ نے بنائے۔ رسول دین کا لانے والا، نبی اور رسول دین کو پھیلانے والے، اور وقت پڑے تو بچانے والے۔ یہ منصب چلتا رہا۔ اب رسالت اور نبوت ختم کر کے امامت کیوں آئی؟ اس لیے کہ رسالت کا کام ختم ہو گیا، دین آتا رہا آدم سے عیسیٰ تک علیہ السلام، دین لا کے پہنچاتے رہے، لیکن کہیں کسی کو سند نہ ملی کہ دین تمہارے ہاتھوں پہ پورا ہو گیا۔ 23 سال دین پہنچا کے جب پیغمبر خدا نے میدان غدیر میں مولا علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے اور اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا، ولایت کا اعلان ہوا، امامت کے اعلان ہوا، تو ادھر سے آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا۔ تو جب مکمل ہو گیا تو اب ادھر سے لانے والے کا کام باقی نہیں رہ گیا، لہذا رسالت ختم ہو گئی۔ لیکن یہ جو دین مکمل ہو گیا اس کا پھیلنا بھی باقی ہے، اور دشمن آئے تو اس کے بچانے والے کی ضرورت بھی ہے۔ لہذا سلسلہ امامت شروع کیا پروردگار نے۔ امام کے 2 ہی کام ہیں، دین پھیلاتے رہو اور مشکل میں پڑے تو دین کو بچاتے رہو۔ یہ تو آپ کی سنی ہوئی بات ہے، اسی لیے آپ خاموش بھی بیٹھے ہیں۔ اب اگلی بات جو کہنا چاہتا ہوں آزاداری کی اہمیت کو پہچانے۔ مالک کو یہ دین قیامت تک بچانا بھی ہے اور پھیلانا بھی ہے، اور یہ ذمہ داری اس نے دی اماموں کو۔ پہلے امام سے 11ویں امام تک امت کے بیچ میں رہ کے دین پھیلاتے بھی ہیں، دین بچاتے بھی رہے۔ مگر اب آئے گا عصر غیبت، اس عصر غیبت میں لوگ سیدھے اپنے امام تک نہ پہنچے، وکالت شروع ہوگی، وہ بھی ایک وقت آئے گا کہ معینہ وکیل بھی رک جائیں گے۔ اب دین پھیلانے اور دین پہنچانے اور دین بچانے کے ذریعے 2 بنائے پروردگار نے۔ ایک نظام مرجعیت کہ غیبت کے دور میں فقیہ کی طرف رجوع کرو، جو قرآن و حدیث سے اپنی پوری علمی صلاحیت کو لگا کے عدالت اور ایمانداری کے ساتھ حکم خدا تلاش کر کے تمہیں بتاتا ہے، اس کا اور کچھ کام نہیں ہے۔ فتوے کا مطلب یہ نہیں اپنا نظریہ دیتا ہے، ہمیں جو اچھا لگے اسے حکم خدا بنا دے، اس کا نام ہے استحسان۔ کچھ علمی گفتگو بھی آپ لوگوں کو سن کے یاد رکھنا چاہیے۔ مذہب کے اندر احکام خدا کے پتہ چلانے کے جو طریقے ہیں ان میں جو مشترک ہیں اہل سنت اور شیعہ کے درمیان، ان میں سے ایک قرآن کریم ہے، دونوں مانتے ہیں کہ قرآن سے دین سیکھا جائے گا۔ دوسرے سنت ہے، یعنی حدیث، سیرت، ان کا ارشاد، ان کا عمل، ان کی خاموشی سنت کہتے ہیں، وہ بھی ہے۔ تیسرا ذریعہ جو لفظی طور پر دونوں میں ایک ہے مگر مفہوم الگ الگ ہے، وہ ہے اجماع۔ برادران اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ غیر معصوم مل کے بھی اگر کوئی فیصلہ ایک رائے سے کر لے تو اس کی وہی قیمت ہے جو معصوم کے فیصلے کی، مگر تشیع میں اجماع کا یہ مطلب نہیں ہے۔ میں اپنے جوانوں کے لیے جو کبھی کبھی ناواقفیت کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں، بہکا دیے جاتے ہیں، ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، تشیع میں اجماع کا مطلب ہرگز یہ نہیں۔ پھر کیا ہے سن لیجئے، ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ ہمارا دین مشکلات سے گزرا، مذہب مشکلات سے گزرا، تقیہ کے دور میں گزرا، اور جو کچھ معصومین سے ملا، جو ہمارے بزرگوں نے ہر دور کے ائمہ کے اصحاب نے ان کو لکھا،
جو ہزاروں نسخے تھے، ان میں سے آخر دور آتے آتے 400 بنیادی گھروں میں 400 نسخے کتابوں کے بچے جن میں ائمہ کی احادیث لکھی ہوئی تھی، ان سے منسوب چاہے وہ تحقیق کی گئی ہو کہ ہے کہ نہیں، وہ سب لکھا ہوا تھا. انہیں کہتے اصول اربع میں ان سے سمیٹ کے 4 اصول کافی اور تہذیب اور استفسار اور من لا یعذر الفقیہ بنی ہماری 4 فقہ کی کتابیں. مگر سب کو اقرار ہے اس بات کا، سارے علماء کو، کہ جو ہم جمع کر پائے وہ تھوڑا ہے اور جو ضائع ہو گیا وہ بہت تھا. البتہ اتنا تھوڑا بچا ہے جس سے دین نکل آتا ہے الہی انتظام ہے. اس سے کچھ ایسے اصول بن گئے جن اصولوں سے ضرورت دین کی پوری ہوتی رہتی. یہ علمی گفتگو ہے بہرحال. تو اجماع، ہمارے ہاں اجماع کیا ہے؟ جب ہمارا عالم آج دیکھتا ہے کہ عصر غیبت کے ابتدائی دور سے آج تک ہمارے ہر دور کے فقیہ اور عالم نے یہ فتویٰ دیا ہے جو سب کا ایک ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں نکلتا کہ اب یہ معصوم کا حکم ہو گیا. پھر کیا نکلتا ہے؟ سنیے اجماع کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ دیکھ کے کہ عصر غیبت کے ابتدائی حصے سے آج تک یہی ایک حکم اور یہی فتویٰ، چاہے اس کی سپورٹ میں کوئی روایت موجود نہیں دکھائی دے رہی، بتاتا ہے کہ یقیناً اس دور میں ابتدا میں وہ روایتیں تھیں جن کی وجہ سے اس وقت وہ فتویٰ دیا گیا تھا، اور اب وہ فتویٰ ہے، روایتیں گم ہو گئی ہیں. تو یہ اجماع کا مطلب یہ ہوا، اس کے لیے لفظ کہا جاتا ہے جو معصوم کے ارشاد کا انکشاف کرے. یعنی ایک نظریہ ابتدا سے آج تک علماء کا یہ بتائے کہ اس کے سپورٹ میں کوئی نہ کوئی حدیث یا روایت اس وقت تھی، آج نہیں رہ گئی ہے. جب اس کا اطمینان حاصل ہو جاتا ہے تو اسے اجماع کہتے ہیں. تو خیر، تو ہمارے درمیان چوتھی چیز مذہب شیعہ میں ہے عقل، جو برادران اہل سنت کے ہاں اس کو اصول میں نہیں مانا گیا ہے. ان کے ہاں 2 چیزیں، اجماع بھی ان کے ہاں الگ ہے کہ کوئی بھی جب مل کے کچھ بھی طے کر لیں بس وہ معصوم کی رائے ہو جائے. ایک چیز اور ان کے ہاں جس کے لیے میں نے اتنی لمبی کہانی آپ کے سامنے چھیڑ دی اور آپ کو اچھا خاصا بور کر ڈالا، اور میرے پاس علاج تو کوئی ہے نہیں بور کرنے کا، آپ ہی کے پاس علاج ہے. چلیے برادران اہل سنت کیا ایک اور نظریہ ہے حکم خدا کا، وہ ہے استحسان. یعنی انہیں، ان کے عالم کو جو اپنی عقل سے ٹھیک لگے اسی کو حکم خدا قرار دے دے. اہل بیت سے وابستہ افراد میں ایک چیز نہیں ہے. میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ فتویٰ استحسان نہیں ہوتا. اگر سیستانی اگر کوئی فتویٰ دیتے ہیں تو یہ نہیں کہ انہیں اچھا لگ رہا ہے اس لیے بتا رہے ہیں، ان کو لگ رہا ہے یہ بات ٹھیک ہے لہذا کہہ دو. نہ، ہمارے یہاں استحسان بھی نہیں، قیاس بھی نہیں. ہمارے ہاں صرف قرآن سے استدلال، سنت سے استدلال، عقل سے استدلال. اور عقل بھی میری آپ کی چھوٹی عقل نہیں، وہ جو کامن سینس ہے، جو علم سے عدالت سے مزین ہے، وہ عقل. میری اکیلی عقل نہیں، میری عقل تو نہ جانے کاہے سے متاثر ہے، نفس سے متاثر ہے. مشہور واقعات میں ہے کہ ہم نے بھی بچپن میں جو فقہ کی کتابیں پڑھی ہیں ان میں یہ لکھا تھا کہ کنویں میں اگر چوہا گر جائے تو نجس، اب کتنے ڈول پانی نکالو تو پاک ہوگا، اور کتا گر جائے اور آدمی اس طرح سارے. مگر بعد میں فتویٰ آیا کہ کنویں میں نجاست گرنے سے جب تک کنویں کے پانی کا رنگ یا بو یا مزہ نہ بدلے نجس نہیں ہوتا، چاہے کتا گرے چاہے چوہا گرے چاہے کچھ. یہ فتویٰ سب سے پہلے کس نے دیا؟ میری یادداشت میں علامہ ہلی کا نام ہے، ہو سکتا محقق ہلی ہوں یا علامہ ہلی ماموں بھانجے. انہوں نے فتویٰ دیا. مشہور یہ ہے بات کہ جب وہ اس پہ تحقیق کرنے چلے تو ان کے گھر میں بھی کنواں تھا. اب ظاہر ہے کہ اگر میرے گھر میں کنواں، میرے بچپن میں میرے گھر میں کنواں تھا اور اسی سے پانی نکلتا، اس پہ چوہا گر گیا تو پہلے اس کے ہم کہتے ہیں چاڑنا، یعنی اس کا پانی نکالو پھینکو، 40 ڈول نکالو، 80 ڈول نکالو یا پورا صاف کرو. اب زحمت کا کام تھا نا. تو ان کے گھر میں کنواں تھا.
انہوں نے جب ریسرچ شروع کی کہ اس پر حکم خدا کیا ہے تو پہلے اپنا کنواں بند کروایا کہ کہیں اپنے کنویں کے بچانے کے نفس کے دباؤ میں کوئی غلط نظریہ نہ قائم کر لوں. یہ ہوتا ہے ہمارا فقیہ جس کی پہلی شرط ہے مخالفت لہوا، جو اپنی خواہشات نفس کی مخالفت کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور اپنے مولا کی اطاعت کرنے کی طاقت رکھتا ہو، وہ ہوتا ہے فقیہ اور وہ فتویٰ دیتا ہے. فتویٰ اس کے ذاتی نظریے کا نام نہیں ہے، فتویٰ حکم خدا جو وہ سمجھا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام. جلدی سے میں جلدی سے مکمل کر لوں بات کو، کسی حد تک باقی باتیں کل عرض کرنے کی کوشش کروں گا اگر توفیق شامل حال رہی. میرے عزیزو، عصر غیبت میں دین کو باقی رہنا تھا. انتظام کس کو کرنا؟ اللہ کو. اس نے دو انتظام کیے. ہم نے جس کو بھی امام مانا اس کی جو خصوصیتیں ہیں ان میں دو اہم ترین خصوصیتیں ہیں. ایک ان کی عصمت کہ وہ بھول کے بھی غلطی نہیں کریں گے. دوسرے ان کا علم کہ وہ اللہ سے سیدھا ملا ہوا علم ہے. علم لدنی یا علم غیب بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. ہر جگہ نہیں ہوتا علم غیب، اللہ سے ملتا ہے. علم غیب اللہ سے ملا علم، نہ ان کا کوئی استاد نہ کوئی سکھانے والا، اللہ سے ملا علم ہے. یہ دو چیزیں اب حالات نے مجبور کیا کہ جو اللہ سے ملے علم والا ہے اور جو اللہ سے ملی عصمت والا ہے وہ سامنے نہ رہ جائے. تو پھر اب کون سامنے آئے؟ اس کی جگہ وہی تو آئے گا جو علم والا ہو. اس کی جگہ میں تو نہیں آ جاؤں گا سیدھے، میرا جیسا جاہل. جو موجودہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا ہو تو وہ عالم. اچھا عالم تو ہے مگر اسے اقتدار کا شوق ہے. لوگ میری تقلید کریں، لوگ مجھے پیسہ دیں، لوگ مجھے مانیں. تو عالم تو ہے، عادل نہیں. جو نفسیاتی مریض ہو، جو اپنے نفس کا نگاہوں میں رکھ کے فتوے دے، وہ بھی نہیں. مخالفن لہوا. تو معصوم تو نہ ملے گا. معصوم سے نیچے کیا ہے؟ عصمت سے نیچے کا نام ہے عدالت. عصمت میں بھول چوک بھی نہیں، چھوٹا گڑا بنا تو دور کی بات، بھول چوک بھی نہیں. عدالت میں بھول چوک سے انکار نہیں ہے، ہو سکتی. لیکن گناہ جان بوجھ کے کرے، بڑے گناہ کبیرہ کرے ہی نہ، اور چھوٹے کر بیٹھے تو دوہرائے نہ، توبہ کرے، تو عصمت کے بعد یہی تو بچتا ہے. علم لدنی کے بعد یہی تو بچتا ہے کہ موجودہ لوگوں میں جو پڑھے لکھے ان میں کون پڑھا لکھا. تو کم سے کم اس وقت جو سب سے علم والا ہو اور جو سب سے عدالت والا ہو، اس سے جا کے پوچھو یہاں حکم خدا کیا ہے. یہ نظام اللہ نے دیا نیابت امام کے طور پر. نہ وہ شرطیں ان میں پوری ہیں، نہ وہ کمالات ان کے پاس ہیں، لیکن اس کی جھلکیاں، عصمت کی جھلکیاں عدالت کی شکل میں ہیں. علم لدنی کی جھلکیاں علم کسبی کے ذریعے ہیں. ایک ذریعہ یہ ہے، مگر یہ ذریعہ بھی اگر اکیلا ہوتا. بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں، اللہ کرے آپ. میں عرض کر رہا ہوں اللہ نے عزاداری کو اتنی اہمیت کیوں دی؟ دین کے لیے. دین کے دو کام ہونا ہے: دین پھیلنا، دین بچنا. دین پھیلنا، دین بچنا. دین پہنچنا، دین بچنا. دین پہنچنا، دین بچنا. ہر وقت وہ ملتے جائیں گے جن تک دین نہیں پہنچا، اور ہر وقت وہ بھی ملتے جائیں گے جو دین مٹانے کے چکر میں. کل بھی، آج بھی، ہمیشہ رہے. دین پہنچانے کے لیے مرجعیت کا نظام بنا دیا، لیکن مرجع پوری دنیا میں پہچان لیا جائے، پوری دنیا اس تک پہنچ جائے، ممکن نہیں. یہ ہجرت کریں گے، انہیں مارا جائے گا، انہیں مدینے مکے سے نکالا جائے گا، انہیں عراق ایران چھوڑنا پڑیں گے، مارے پھریں گے. تو کہاں مرجع، کہاں عالم، کہاں فقیہ، کہاں کتاب؟ تقیوں کے دور سے گزرے گے. لہذا ان کا دین اب ان کے پاس بچے کیسے؟ بس بہت محنت کی ہے میں نے، آپ سے بھی محنت کی ہے، اللہ کرے بات پہنچا سکوں. اکیلا ذریعہ جو ان حالات میں، شدید حالات میں، ہجرتوں سے گزرتے ہوئے، ملکوں سے گزرتے ہوئے، ظلم و ستم کے حالات سے گزرتے ہوئے، تقیے کی منزلوں سے گزرتے ہوئے، جو اکیلا ذریعہ دین بچانے کا اللہ نے ہمارے لیے بنایا، اس ذریعے کا نام ہے عزاداری. ہم تک دین کیسے پہنچا ہے؟ ہم تک نہ ہمارے پاس ہر جگہ عالم تھے، نہ مدرسے تھے، نہ مکتب تھے، نہ کتابیں تھیں.
جنگلوں کی پہاڑیوں پر جہاں آج بھی راستے بن جانے کے بعد بھی گھنٹوں پیدل جایا جاتا ہے، وہاں جا کے آباد ہوئے۔ کیوں؟ آئے تو گھر کے اندر چھوٹا سی امامباڑہ بنا لیا، آئے تو فرش ازا بچھا لیا۔ یہ فرش ازا 14 صدیوں سے ہمیں بچاتا چلا آ رہا ہے۔ اس فرش ازا کو بچائے رکھو، اسے بچھائے رکھو، اسے بچائے رکھو، اس پہ آ کے بیٹھنا سیکھو، اس کی برکتوں کو حاصل کرنا سیکھو۔ حسین نے اپنا سب قربان کیا تھا تاکہ ان کے ازا کے ذریعے دین تم تک پہنچایا جا سکے۔ بس میں نے بات کو ختم کیا، وقت ختم ہو گیا ہے۔ چند فقرے مصائب کے مسلسل مجلسیں ہو رہی ہیں، سنتے رہیں گے اور گریہ کرتے رہیں گے۔ عزیزو، آج 3 محرم کی شام ہے۔ حسین کا کاروان کربلا پہنچنے کے بعد دوسرا دن ہے اور خیمے دریا سے دور لگے اور پانی آنے پر پابندیاں شروع ہو چکی ہیں، اور 2 محرم کے بعد 9 محرم تک قدم قدم پر رسالے آنے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آتی ہیں۔ زینب کہتی ہے فضا دیکھ کون آیا، کون آیا؟ اور جب فضا آگے بتاتی ہے یزید کے لشکر والے آئے ہیں، رسالہ آیا ہے، کوفے کی فوج آئی ہے، خولی آیا ہے، انس آیا ہے۔ زینب ہر آواز کو امید لگاتی ہے شاید کوئی میرے بھیا کا مددگار آ جائے، اور ہر بار خبر ملتی ہے کہ خولی یزید آیا ہے۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، مجھے تاریخ ٹھیک سے یاد نہیں رہ گئی، میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے۔ 5 محرم ہے کہ 7 محرم ہے، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن بہرحال حبیب ابن مظاہر جنہیں حسین نے بلایا تھا، اور کیا کہہ کے بلایا تھا؟ رجل فقیہ کہہ کے بلایا تھا۔ اگر فقیہ کسی عظمت کا نام نہ ہوتا تو حسین اپنے حبیب کو فقیہ کہہ کے یاد نہ دلاتے۔ اے حبیب کے غلاموں، فقیہ کا احترام کرنا سیکھو۔ رجل فقیہ کہہ کے لکھا، اے رجل فقیہ، میرے دوست حبیب آؤ، حسین کی مدد کے لیے آؤ۔ یہ حبیب کون تھے؟ یہ حبیب وہ ہیں جنہیں رسول اللہ کی گود میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا، جن کی پیشانی دیکھ کے رسول اللہ نے پیشن گوئیاں کر دی تھی۔ روایات کہتی ہے کہ حسین امام حسین سے بڑے تھے، امام حسین سے بڑے تھے، اتنا بڑے تھے کہ اپنے مولا کے مدینے میں ان کے بابا آئے ہیں تو یہ مولا سے خصوصی محبت تھی اور ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ ایک بار رسول اللہ نے دیکھا کہ ایک بچہ ان کی گود کے عزیز جگر کے ٹکڑے حسین کی قدموں کی خاک اٹھا کے پیشانی سے لگا رہا ہے، سے پیار کیا۔ یہ حبیب ابن مظاہر وہ ہیں۔ حبیب ابن مظاہر نے جناب مسلم نے عقیل کا بھرپور ساتھ دیا، مگر حالات کا شکار ہو کے گوشہ نشین ہونا پڑا۔ حسین کے خبر آ چکی ہے، نکلنا چاہتے ہیں، اسی بیچ میں خط بھی پہنچ گیا۔ حالات اتنے سنگین ہیں کہ گھر کے اندر بھی اپنی پوری بات نہیں کی جا سکتی۔ دسترخوان میں بیٹھے، دق الباب، باہر گئے، اندر آئے، زوجہ نے پوچھا کون؟ کہا کہ حسین کا خط لے کے سفیر آیا۔ کہا کیا لکھا ہے؟ کہا بلایا۔ کہا پھر؟ کہا دیکھیں گے۔ ایک مرتبہ زوجہ تڑپ اٹھی، فرزند رسول بلائے تو ایسی بات کہو؟ حبیب نے کہا یہ بات نہیں ہے، بس حالات کی حالات ہیں۔ حبیب کو دیکھنا تھا کہ زوجہ کی صورتحال کیا ہے۔ برے حالات۔ رات کے سناٹے میں غلام کو گھوڑا دیا کہ ایسے راستوں سے گزرو گھر سے نکلنے کے بعد اور جا کے وہاں کھڑے ہو جاؤ جہاں کربلا کی طرف راستہ ہے کہ لوگوں کی نگاہ نہ پڑے۔ غلام لے کے پہنچ گیا۔ جناب حبیب چھپتے ہوئے گلیوں میں، کوئی دیکھنے نہ پائے، کوئی خبر نہ دینے پائے، حسین تک پہنچنا ہے، ان کی مدد کرنا ہے، ورنہ شہادت تو ان کا شوق تھا۔ پہنچے، کچھ دیر ہو گئی، غلام پہلے پہنچ گیا، گھوڑے سے گیا تھا، یہ پیدل گئے تھے، کچھ دیر ہو گئی تو پہنچے تو سنا کہ غلام کہہ رہا تھا کہ پریشان نہ ہو اے میرے آقا کے سواری، پریشان نہ ہو،
اگر میرا آقا نہ آئے گا تو میں تیرے ساتھ چلوں گا، یا اللہ حسین کی مدد کر، آئے حسین کی بے کسی۔ حبیب سوار ہوئے، کربلا پہنچے، فضا یہاں آؤ، زینب نے بلایا، کہ فضا آئی، کہ دیکھو کچھ ہمارے بھیا کے چاہنے والوں میں کچھ ہلغلہ سے ہے، کچھ پرجوش آوازیں سنائی دے رہی ہیں، دیکھو کوئی ہمارے بھیا کا مددگار تو نہیں آیا۔ فضا گئی، دیکھا حبیب آ گئے، اندر نہیں کہ آپ کے بھیا کے بچپن کے دوست حبیب آئے۔ زینب کبریٰ نے کہا جا کے میرے بھیا کے دوست سے میرا سلام کہنا، اور یہ نوجوان خوشبو ان کا احترام کرو۔ فضا آئی، ارے بی بی زینب نے تمہیں سلام کہا ہے۔ حبیب نے ماما سر سے اٹھا کے پھینک دیا، ارے وہ زمانہ آ گیا کہ میری شہزادی مجھے ابو السلام کہلائے۔ قربان ان پر کہ جنہوں نے زینب کے دل کی تسلی کا ذریعہ خود کو بنایا، اپنے آپ کو جب تک زندہ رہے ایک تیر بھی خیموں تک نہ آنے دیا، مگر بعد شہادت انصار حسین، حسین کا بدن چھلنی ہے، سروں سے چادریں چھل رہی ہیں، تازیانے لگائے جا رہے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔